عنوان: ڈاکٹر محمد اقبال کا مسجد قرطبہ کا تاریخی دورہ، ایک روحانی ملاقات اور اسلامی ورثے کی عکاسی تعارف۔ ڈاکٹر محمد اقبال، جو مشرق کے شاعر فلسفی کے طور پر قابل احترام ہیں، 19ویں صدی کے اوائل میں مسجد قرطبہ کا ایک گہر سفر شروع کیا۔ یہ یاترا نہ صرف ایک جسمانی سفر تھا بلکہ ایک روحانی اڈیسی تھی جس نے ان کے ادبیاور فلسفیانہ کاموں پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ اس کی تعمیرائی عظمت پر حیرت سے پڑے ڈاکٹر اقبال کے اس دورے میں گہرے غور و فکر، دعا اور روحانی انتشار کے لمحات شامل تھے۔ اس مضمون کا مقصد ڈاکٹر کی تحقیق کرنا ہے۔ اقبال کا مسجد قرطبہ کا تاریخ دورہ، اذان اور اس میں ادا کی جانے والی دعاؤں کے ساتھ ان کی مصروفیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے فکری مشاغل پر اس کے اثرات کے ساتھ۔ سفر 20ویں صدی کے اوائل کے پس منظر میں ڈاکٹر برٹشانڈیا کے ایک سیرت والے شاعر اور مفکر محمد اقبال نے خود کی دریافتاور فکری کھوج کے سفر کا آغاز کیا۔ اسلامیت حذائب و ثقافت سے اپنی گہری محبت سے متاثر ہو کر اقبال نے مسجد قرطبہ پر اپنی نگاہیں جمائیں، جو کہ اسپین کے قلب میں واقع سلامی ورثے کی علامت ہے۔ اس مقدس مقام کے اس کی زیارت محض ایک جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ اپنے عقیدے اور شناخت کیجروں سے دوبارہ جڑنے کی روحانی جستجو تھی۔ مسجد قرطبہ کی اہمیت۔ مسجد قرطبہ اپنے بھرپور تاریخ اور تعمیراتی شان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اقبال کا تخیل اسپین میں اسلامیت حزیب کے سنہری دور کی علامت کے طور پر مسجد نے فکریت حقیقات، فنکارن ہزہار اور مذہبی رواداری کے جذبے کو مجسم کیا جو مسلمانوں کو ان کے عروج والے معاشروں میں نمایاں کرتا تھا۔ مسجد کے ڈیزائن میں اسلامی، عیسائی اور موری شاطرات کا امتزاج ابال کے ایک تکثیریہ و جامع معاشرے کے وژن کی آئینہ دار ہے، جہاں متنوع ثقافتیں ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ آرکیٹیکچر لازمت کے ساتھ ملاقات۔ مسجد قرطبہ میں قدم رکھنے پر ڈاکٹر اقبال مسجد کی تعمیراتی عظمت و روحمہ کے سحر میں مبتلا تھے۔ شاندار گھوڑے، کنالی کی محرابیں، پیچیدہ ہند سین مونوں اور پرسکون نماز گاہ نے اس کے ذہن پر نقوش چھوڑے، جس سے طاقت اور احترام کا احساس پیدا ہوا۔ اقبال کے نزدیک مسجد محض بات گاہی نہیں تھی، بلکہ انسانی فہم و فراستہ اور تخلیقی صلاحیتوں کا زندہ ثبوت تھی جو تمام مخلوقات میں موجود الہ حسن کا مظہر تھی۔ اذان اور نماز۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر اقبال کو اذان دیکھنے کے ساتھ حاصل ہوئی نماز کی مدھر اذان جو مسجد قرطبہ کے گلیاروں میں گونجتی تھی۔ جیسے ہیموزن کی آواز حال میں گونجی، وفاداروں کو اپنے خالق کے حضور سے دہریز ہونے کے لیے پکار رہی تھی، اقبال اس لمحے کے روحانی شدت سے متاثر ہوئے۔ وہ ساتھی عبادت گزاروں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے میں شامل ہوا، خود کو عقیدت آور ہتھیار ڈالنے کے تال میں ڈوب گئے ورثے کے مظاہر۔ ڈاکٹر مسجد قرطبہ سے اقبال کی ملاقات اور اس کی مختصر رسومات نے اسلامی ورثے اور شناخت کے گہرے عکاسی کے لیے ایک اتپریر کا کام کیا۔ مسجد کی تاریخی میراث سے متاثر ہو کر اقبال نے ایسی آیات لکھیں جو مسلمت حزیب کی روح حکومناتی ہیں اور اس کی فکری اور اخلاقی آکار کے احیاء پر زور دیتی ہیں۔ ان کی شاعری، روحانی بیداری اور ثقافت یا حیا کے موضوعات سے متاثر مسجد قرطبہ کی دیواروں میں موجود لازوال حکمت کی بازگشت کرتی ہے، جس نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ پن فضیلت اور اختراع کی میراث کو دوبارہ حاصل کریں۔ ڈاکٹر محمد اقبال۔ ڈاکٹر اقبال کی مسجد قرطبہ کی زیارت نے ایک لازوال میراث چھوڑی جو دنیا بھر میں لاکھوں مداحوں کے ساتھ گونج رہی ہے۔ خود پسندی اور شاہین کے بارے میں ان کا شاعرانہ نظر اسلامی ورثے اور ثقافتی میراث سے ان کے تصادم سے بہت متاثر ہوا۔ اپنے ادبی کاموں اور فلسفیانہ تعلیمات کے ذریعے اقبال نے آنے والی نسلوں کو اپنے ثقافتی ورثے کو فخر اور وقار کے ساتھ قبول کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی، جس سے بڑھتی ہوئی عالمگیریت کی دنیا میں تعلقہ اور شناخت کے احساس کو فروغ دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا مسجد قرطبہ کا دوران ثانی روح کو تحریک دینے اور اسے بلند کرنے کے لیے اسلامی ورثے کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ اس مقدس مقام کیان کی زیارت نے نہ صرف ان کے اپنے فکری سفر کو تقویت بخش بلکہ مسلم دنیا کے ادبیاور فلسفیانہ منظر نامے کو بھی تقویت بخشی۔ جیسا کہ ہم ان کے تاریخی دورے کی اہمیت پر غور کرتے ہیں،
آئیے ہم تنوں میں متحدہ دنیا کے اقبال کے وژن سے متاثر ہوں، جہاں ماضی کے خزانے ایک روشن مستقبل کی راہیں روشن کرتے ہیں۔